السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج سینئر کورٹ رپورٹر شاہد حسین موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے مہدی کاظمی کی کم عمر بچی سے متعلق کیس سے متعلق کہ اب تک ایم ایل او کیوں نہیں ہو پا رہا، اب تک کتنی بار ایسا ہوا ہے، کتنا بار ایسا ہوا ہے کہ جج صاحب کی چھٹی کے باعث سماعت نہیں ہو پا سکی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جو ٹیبلٹ کا معاملہ آ رہا ہے کہ ٹیبلٹ کس کا تھا، کیوں گم ہوا، اس سے گم ہونے سے یا غائب ہونے سے کیس میں ملزمان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نور بی بی سمیت دیگر جو 6 ملزمان ہیں تاحال پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے کوئی کوششیں کیوں نہیں کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ شاہد بھائی، سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایم ایل او پر کہ آج ایم ایل او پر سماعت ہونی تھی لیکن آج بھی جج صاحب چھٹی پر تھے، تو یہ بتائیں کہ اب پھر ڈیٹ ہو گئی ہے، آگے چلا گیا معاملہ؟ بالکل، اصل میں آج ایک بار پھر ڈیٹ ہو گئی ہے، بدقسمتی ہے ظاہر ہے، اس میں سارے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایم ایل او تاخیر سے جتنی تاخیر سے ہوگا اتنا زیادہ جو ایویڈنس ہے اس کی کلیکشن میں پرابلم ہوگی، یعنی کہ وہ بر وقت ایویڈنس اگر کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ ملزمان کے خلاف شواہد اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی مضبوط ہیں، انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ پہلی سماعت ہوئی تھی ان کی درخواست کی، جب ایم ایل اے کو چیلنج کیا تھا، اس دن جس طرح تیزی سے اس درخواست کی سماعت ہوئی، یعنی کہ اسی دن درخواست دائر ہوئی، اسی دن ہی جو اجازت لی گئی، اسی دن ہی سماعت ہوئی اور اسی دن ہی یعنی کہ فوری کارروائی ہوئی اور ایم ایل اے ہوتا رہ گیا۔ اس دن اگر جس طرح پراسیکیوشن کی طرف سے استدعا کی گئی، جس طرح مدعی کے وکیل جبران ناصر کی طرف سے استدعا کی گئی کہ ایم ایل او آج ہو رہا ہے اور ایم ایل او کو ہونے دیا جائے، اور اگر عدالت کو کوئی ان کی درخواست کا موقف دیکھنا بھی ہے یا قانونی نکات کا جائزہ لینا بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا جائے، ایم ایل اے ہونا دیا جائے لیکن اس کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ جاری نہ کی جائے۔ تو اس وقت اگر یہ چیز ہو جاتی کہ یعنی کہ عدالت اس سے اٹیچ کر دیتی کہ جو اپروول ہوگی یا حتمی جو رپورٹ ہے وہ جاری نہ کی جائے لیکن ایم ایل او کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن عدالت نے ظاہر وہ جو بہتر سمجھا، جسٹس صلاح الدین قمر صاحب نے وہ فیصلہ جاری کر دیا کہ ایم ایل او کو روک دیا جائے، اور ایم ایل او یعنی کہ ہوتے رہ گیا، اسی دن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہی والی بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، سسٹم کی سمجھ لیں کہ اسی سسٹم میں رہنا ہے۔ اب ہم کوئی حد سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چونکہ عدالتی یہ کارروائی ہے، عدالتی جو طریقہ کار ہے کہ جس جج نے ایز پر روسٹر اس کیس کو سنا ہوا ہے اور جزوی سماعت کر لی ہے تو وہی جج ہی پھر اس کیس کی سماعت کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا 2-3 دفعہ ایسا ہوا، جسٹس عمر سیال صاحب کی عدالت میں بھی گیا، جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں بھی یہ کیس سماعت کے لیے گیا جب ان کی چھٹی تھی یا چھٹی پر تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی سماعت نہیں کی، انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو مین جج ہے یا جن کے پاس یہ کیس سماعت کے لیے پہلے سے مقرر تھا اس کی سماعت وہ کریں گے۔ تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہو جائے گا، ڈسچارج ہوا ہے کیس، اس کی غیر منعقد مدت کے لیے ملتوی ہوا ہے، لیکن یہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کسی دن پھر یہ ارجنسی کی درخواست دائر کی جائے گی اور اس کی سماعت ہو جائے گی، امید تو یہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیں کہ چونکہ نور بی بی سمیت 6 ملزمان کے 2-3 بار جو ہے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ نور بی بی گرفتار آخر کیوں نہیں ہو رہی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے میں تاحال ناکام کیوں ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ سندھ پولیس کی بھی شاید نور بی بی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہیں۔ اگر وہ واقعی پولیس اس کو سمجھتی تھی کہ ملزمہ ہے اور واقعی پولیس سمجھتی ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے، اور واقعی نور بی بی اور دیگر جو 6 ملزمان ہیں یا 5 ملزمان ہیں، ٹوٹل 6 ملزمان ہیں جو مفرون ہیں، پولیس نے خود اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے، تو پولیس کو چاہیے تھا کہ فوری جو ہے وہ عمل درآمد کرتی اور گرفتار کرتی۔ نور بی بی ظاہر ہے وہ کوئی دہشت گرد یا بڑی وہ نہیں ہے کہ کہیں چولستان میں درختوں میں جنگلات میں جا کے چھپ گئی ہے، یا پھر وہ کسی ریگستان میں جا کے اس نے پناہ لے لی ہے، یا پہاڑوں میں جا کے اس نے کسی غار میں پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ ایک عام بلکہ ایک سرکاری ملازمہ ہے، تو وہ سندھ پولیس چاہتی تو اس کے خلاف فوری کارروائی کر سکتی ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ پولیس نے شاید ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی
کہ ہم اس طرف سے آپ کو مفروض بھی قرار دیں گے, عدالت سے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوں گے, ادھر سے آپ کو گرفتار بھی نہیں کریں گے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے, ہم نے 2 دن پہلے بھی معلومات لی محکمہ داخلہ یہاں سندھ سے بھی, اس کے بعد پھر یہاں SIU جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے ان سے بھی, اور اس کے بعد پھر پنجاب سے بھی. تو اب تک جو ہے وہ کارروائی ہوئی نہیں ہے. یعنی کہ ایک دفعہ رپورٹ جمع کرا دی گئی تھی پولیس کی طرف سے عدالت میں, ٹرائل کورٹ میں, جس میں کہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر روڈ اور راستے ٹوٹے ہوئے ہیں تو جانے میں کافی مشکلات ہے, برسات ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ پھر کوشش نہیں کی. یعنی کہ اب تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق, اب تک دوبارہ پولیس نے کوشش نہیں کی کہ نور بی بی کو یا ان کے جو دیگر ساتھی مفرور ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے, یہ ظاہر ایک صوبے کی پولیس کی ایک پورے سسٹم کی ناکامی ہوگی کہ اگر پولیس کو مطلوب ہے تو, اور وہ بھی سرکاری ملازمہ ہے اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں جاب بھی کرتی ہے, وہ وہاں سے غیر حاضر بھی نہیں ہوگی, تو پھر اس کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکامی کیوں ہے؟ اگر وہ پولیس کو مطلوب تھی اور اب تو باقاعدہ طور پر عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ اب تک پولیس ناکام کیوں ہے اور اب تک جستجو کیوں نہیں کی. یہ سوچنے والی بات ہے. اچھا, وہ جو اب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا ٹیبلٹ کا, یہ ٹیبلٹ تھا کس کا, اس میں کون سے وہ مواد تھے اور کس نے غائب کیا, اور اس کے غائب ہونے سے کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیس کی جو شہادتیں مٹائی گئی ہیں اور ملزمان نے خود کو بچانے کے لیے کوئی چال رچائی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں, ٹیبلٹ جو ہے وہ بچی کا ہے. بچی کا ٹیبلٹ جب وہ گھر سے یہاں سے گئی تھی, ساتھ لے گئی تھی, اور اس کے بعد پھر مختلف مواقعوں پہ بچے کے ساتھ رہا, اور حتمی جو آخری جو میسج کیا تھا مہدی علی کاظمی کو 21 جولائی کو یہاں AVCC کے دفتر میں بیٹھ کے ملزم ظہیر نے, جس کے مطابق وہ خود اپنے میسج میں بتا رہا ہے, واٹس ایپ کے چیٹ میں بتا رہا ہے کہ ٹیبلٹ اس کے پاس موجود ہے, اور ٹیبلٹ کے اندر اور بھی بے شمار تصویریں پڑی ہوئی ہیں جس میں مغویہ کی اور اس کی اور کافی ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے. لیکن میں نے جب کچھ ایک سرچ کی, کچھ ریسرچ کی, کچھ شواہد جمع کرنے کی کوشش کی, اس معاملے میں کچھ تحقیقات کی, تو پتہ چلا کہ ملزم نے خود اپنے بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ اس کا جو ٹیبلٹ تھا, جو بچی کا ٹیبلٹ تھا, جو کہ 17 اپریل کو یہاں سے نکلی تھی اور وہ ساتھ لے گئی تھی لاہور میں, اور اس کے بعد پھر یہ بچی کی برتھ ڈے منانے کے لیے, بچی کی سالگرہ انہوں نے منائی تھی 27 اپریل کو حویلی لکھاں, جو کہ اس کا آبائی علاقہ ہے, وہاں سے جب یہ کوسٹر پر جا رہے تھے لاہور واپس, تو ٹیبلٹ جو ہے وہ بچی کا جو ساتھ لے کے گئی تھی یہاں کراچی سے, وہ غائب ہو گیا, وہاں پر گم ہو گیا. تو جب آپ 21 جولائی کو بتا رہے ہیں کہ ٹیبلٹ ان کے پاس موجود ہے, تو پھر 27 جولائی کو کیسے گم ہوا ہے, جو آپ نے بعد میں بیان دیا, جو پولیس کو آپ نے بیان دیا ہے تفتیشی افسر کو, یا اس کے بعد پولیس کے سامنے یہ بات کیسے رکھتی؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ یا تو وہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ پولیس کو چکما دے رہے ہیں, یا پولیس کی ملی بھگت سے بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اس طرح کا بیان دے دیں. تو اس میں شواہد دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈیٹا ہے, کیا کیا مواد ہے, کیا کیا آپ نے اس کے اندر سیو رکھا ہوا ہے, وہ چیزیں پتہ چلتی, اور اس کے بعد کس طرح رابطہ تھا, کون سی گیم کے ذریعے تھا, کیا تھا, وہ اس میں مزید شواہد کے ذریعے پتہ چلتی. باقی بہت سارے تو دوست یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس کا گوگل کے ذریعے اور یہ سارا جو ڈیٹا تھا وہ مہدی کاظمی یا ایجنسیوں نے حاصل کر لیا تھا. بالکل, لیکن مین جو کیس پراپرٹی ہے وہ کیس پراپرٹی ہے نا, مطلب کسی واردات میں وہ استعمال ہوا ہے, اسی ٹیبلٹ کے ذریعے تو آپ کنیکشن میں تھے, بچی سے رابطے میں تھے, اور وہ کیس پراپرٹی ہے, ایک مال مقدمہ جس کو پنجاب میں کہتے ہیں, یہاں ہم کیس پراپرٹی بولتے ہیں. تو اس میں کیس پراپرٹی جب وہ ریکور ہو جاتی, پولیس کو برآمد کرنا چاہیے تھا, وہ شواہد کے طور پر اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیے تھا. تو جب بھی ٹرائل چلے گا تو اس کو ٹرائل کے دوران اس کو پیش ہونا چاہیے تھا, تو وہ کہاں ہے؟ جب 27 اپریل کو آپ بولتے ہیں کہ کوسٹر میں وہ رہ گیا یا گم ہو گیا, اس کے بعد 21 جولائی کو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اندر کافی ڈیٹا ہے, جو کہ ممکنہ طور پر مہدی علی کاظمی صاحب کو ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے, ایک تڑی لگا رہے تھے کہ آپ مجھ سے بات کریں اور ہمیں معاف کریں یا کچھ, اور اس کے بعد بلیک میل کر رہے تھے. تو 21 جولائی کو بھی آپ اس ٹیبلٹ کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ پولیس کو کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹ گم گیا ہے. تو پھر یا تو یہ آپ کے جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ایک چال ہے, یا پولیس نے آپ کو اس طرح ایک چال بتائی ہوگی کہ پولیس بھی آپ کی سہولت کار بن سکتی ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ آپ خود اتنے چاہتے رہیں کہ آپ نے خود وہ کیا ہے کہ ٹیبلٹ نہیں ہے, ٹیبلٹ کے اندر اچھا خاصا مواد ہے, تو وہ ایک کیس پراپرٹی کے طور پر یہ ملزمان کے کو سزا دلانے میں یہ کافی شواہد کے طور پر, ثبوت کے طور پر یہ کام آ سکتا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد حسین آپ کا, آپ نے تینوں معاملات پر بڑے تفصیل سے بات کی ہے.
آج MLO پر درخواست نہیں ہوئی ہے. اب آئندہ ڈیٹ کیا اناؤنس ہوگی وہ بھی بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ 15 اکتوبر سے پہلے پولیس کی کیا کارروائیاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں, کیا نور بی بی گرفتار ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کیس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.